پودوں میں تغذیہ، نیوٹریشن ان پلانٹس۔ ہم چھٹی جماعت میں پڑھ چکے ہیں کہ تمام جاندار عضویوں یا آرگینزمز کے لیے غذا ضروری ہے۔ اس غذا میں کاربوہائیڈریٹ، پروٹین، چربی، وٹامن اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو ہمارے جسم کے لیے ضروری ہیں۔ ان کو تغذئی یا نیوٹرینٹ کہا جاتا ہے۔ تمام جاندار عضوے غذا لیتے ہیں اور اس کو توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تاکہ ان کی نشو و نما ہو سکے اور وہ اپنے جسموں کا رکھ رکھاؤ کر سکے۔ اسی کو ہم تغذیہ یا نیوٹریشن کہتے ہیں، یعنی کسی عضویے یا آرگینزم کے ذریعے غذا حاصل کرنے کا طریقہ اور اس کے جسم کے ذریعے اس غذا کا استعمال ہی نیوٹریشن یا تغذیہ کہلاتا ہے۔ تغذیہ کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، ایک پودوں میں تغذیہ، دوسرا جانوروں میں تغذیہ۔ اس سبق میں ہم پودوں میں تغذیہ کے عمل کو معلوم کریں گے۔ پودوں میں تغذیہ کی دو قسمیں ہیں، خود پرورشی تغذیہ آٹوٹروفک نیوٹریشن اور غیر پرور تغذیہ ہیٹروٹروفک نیوٹریشن۔ خود پرورشی تغذیہ یعنی خود سے پرورش پانا یا سادہ اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے خود غذا بنا لینا ہی خود پرورشی تغذیہ یا آٹوٹروفک نیوٹریشن کہلاتا ہے۔ اس قسم کی تغذیہ صرف پودوں میں ہوتی ہے، اسی لیے پودوں کو خود پرور کہا جاتا ہے۔ پودوں میں کئی پودے ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود غذا تیار نہیں کرتے بلکہ دوسرے پودوں سے یا جانوروں سے غذا حاصل کرتے ہیں۔ ایسی تغذیہ کو غیر پرور تغذیہ کہا جاتا ہے۔ ضیائی تالیف، پودوں میں غذا بنانے کا عمل، فوٹوسنتھسس۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ پودے میں غذا کون تیار کرتے ہیں؟ جی ہاں، پتیاں۔ پتیاں پودوں کے غذائی کارخانے ہیں۔ غذا تیار کرنے کے لیے پتوں کو پانی، معدنیات، کاربن ڈائی آکسائڈ اور سورج کی روشنی ضروری ہے۔ چونکہ یہ عمل پتوں میں ہوتا ہے اس لیے ان تمام اشیاء کو پتوں تک پہنچانا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جڑیں زمین سے پانی اور معدنیات کو جذب کر کے زیلم نسیج کی مدد سے پتے تک پہنچاتے ہیں۔ اب یہ زیلم نسیج کیا ہے؟ زیلم نسیج پائپ کی طرح جڑوں، تنوں، ٹہنیوں اور پتیوں میں بچھی رہتی ہے جو پانی اور معدنیات کو پتے تک پہنچانے کا کام کرتی ہے۔ اب رہا کاربن ڈائی آکسائڈ، اس کے لیے ہمیں پتے کی ساخت کو جاننا ہوگا۔ پتے کے نچلے حصے میں باریک سوراخ یا مسامات پائے جاتے ہیں جن کو ہم اسٹومیٹا کہتے ہیں۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے، یہ اسٹومیٹا محافظ خلیے یا گارڈ سیل سے گھرے ہوتے ہیں۔ یہ محافظ خلیے سورج کی روشنی میں اسٹوما کو کھولتے ہیں اور رات کے وقت میں اسٹوما کو بند کرتے ہیں۔ اسٹوما محافظ خلیوں کے درمیان بننے والی خالی جگہ کو کہتے ہیں۔ پتوں میں ایک سبز پگمنٹ ہوتا ہے جسے کلوروفل کہتے ہیں۔ اس کی مدد سے پتیاں سورج کی روشنی سے توانائی حاصل کر لیتی ہیں۔ اس توانائی کا استعمال پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ سے غذا کو تیار کرنے میں کیا جاتا ہے۔ کیونکہ پتیوں میں غذا کی تالیف سورج کی روشنی یا ضیاء میں واقع ہوتی ہے، اس لیے اس عمل کو ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہا جاتا ہے۔ یعنی پتے پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی میں کلوروفل کی مدد سے غذا تیار کرتے ہیں۔ اسی کو ہم ضیائی تالیف یا فوٹوسنتھسس کہتے ہیں۔ اگر سورج کی روشنی نہ ہو تو پتے غذا نہیں تیار کر سکتے، اور اگر پودے غذا تیار نہ کریں تو تمام جانداروں کو غذا نہیں ملے گی۔ اس لیے تمام جاندار عضویوں کے لیے سورج توانائی کا بنیادی ذریعہ ہے۔ ضیائی تالیف کو مساوات کی شکل میں ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں: کاربن ڈائی آکسائڈ جمع پانی، سورج کی روشنی اور کلوروفل کی موجودگی میں کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن کی تیاری۔ یعنی پتے کاربن ڈائی آکسائڈ اور پانی کو استعمال کرتے ہوئے سورج کی روشنی اور کلوروفل کی مدد سے کاربوہائیڈریٹ اور آکسیجن بناتے ہیں۔ اس کاربوہائیڈریٹ کو پتے نشاستہ یا اسٹارچ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ اس عمل کے دوران خارج ہونے والی آکسیجن کو تمام جاندار عضوے سانس لینے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ پودے صرف دن میں آکسیجن خارج کرتے ہیں اور رات میں آکسیجن خارج نہیں کرتے، اس لیے رات کے وقت درختوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔
چونکہ یہ عمل خلیوں میں ہوتا ہے اس لیے ہم خلیوں کے متعلق چند معلومات حاصل کریں گے۔ ہم جانتے ہیں کہ عمارتیں اینٹوں سے بنتی ہیں، اسی طرح جاندار عضویوں کے اجسام چھوٹی چھوٹی اکائیوں سے بنتے ہیں جنہیں خلیے یا سیلز کہا جاتا ہے۔ خلیوں کو صرف خوردبین کی مدد سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ عضویے صرف ایک خلیے سے بنے ہوتے ہیں تو کئی عضویے بہت سارے خلیوں سے بنے ہوتے ہیں۔ خلیے کے 3 اہم حصے ہوتے ہیں، ایک خلوی جھلی جسے سیل میمبرین کہتے ہیں، نمبر 2 خلوی مائع سائٹوپلازم، اور نمبر 3 مرکزہ۔ ان کے متعلق ہم اگلی جماعت میں اور زیادہ معلومات حاصل کریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں پتیوں کے علاوہ پودوں کے دوسرے سبز حصوں جیسے سبز ٹہنیوں میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے؟ ریگستانی پودے مثلا ناک پھنی میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے۔ اس کی پتیاں نوکدار اور اسکیل نما ہوتی ہیں۔ کیونکہ ریگستان میں پانی کم ہوتا ہے، اگر پتیاں بڑی ہوں تو عملے سریاں کے دوران پانی بھاپ بن کر اڑ جائے گا اور پودے میں پانی کی کمی ہوگی۔ اس لیے ریگستانی علاقوں میں موجود پودوں کے پتے نوکدار یا اسکیل نما ہوتے ہیں۔ جو پتیاں ہری نہیں ہیں ان میں بھی کلوروفل ہے۔ لال، بھورے اور دیگر پگمنٹ کا ہرے رنگ پر خول سا چڑھ جاتا ہے۔ ان پتیوں میں بھی ضیائی تالیف ہوتی ہے۔ پتوں میں نشاستہ یا اسٹارچ کی جانچ۔ ہم نے سیکھا کہ پتے ضیائی تالیف کے دوران کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں جسے وہ نشاستہ یا اسٹارچ کی شکل میں تبدیل کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے معلوم کریں کہ پتے میں اسٹارچ موجود ہے؟ پتے میں نشاستہ کی جانچ کے لیے ہمیں ایک تازہ سبز پتے کو لینا ہوگا۔ اب ہمیں اس پتے کو پانی میں تھوڑی دیر ابالنا ہوگا جس سے پتے میں موجود خلیے اور جراثیم ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس پتے کو ایک امتحانی نلی یعنی ٹیسٹ ٹیوب میں منتقل کیجیے اور اس امتحانی نلی کا آدھا حصہ الکحل یا اسپرٹ سے بھر دیجیے۔ اب اس ٹیسٹ ٹیوب کو چمٹے کی مدد سے ابلتے ہوئے پانی میں تھوڑی دیر گرم کیجیے۔ ایسا گرم کرنے پر الکحل پتے میں موجود کلوروفل کو ختم کر دیتا ہے جس سے پتے کا رنگ زرد یعنی یلو ہو جاتا ہے۔ اب اس پتے کو پانی میں اچھی طرح دھو لیں اور ایک واچ گلاس میں رکھ دیں۔ نشاستہ کی جانچ کے لیے اس پتے پر آیوڈین محلول کے چند قطرے ڈالیں جس سے پتے کا رنگ نیلا کالا یعنی بلو بلیک ہو جائے گا۔ یہ نیلا کالا رنگ پتے میں نشاستہ یا اسٹارچ کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے۔ اگر ہم اس تجربے کو ایک ایسے پتے پر دہرائیں جسے 3 دنوں تک اندھیرے میں رکھا گیا ہو تو پتے کا رنگ نیلا کالا نہیں ہوگا، کیونکہ پتے صرف سورج کی روشنی میں ضیائی تالیف کے ذریعے کاربوہائیڈریٹ یا نشاستہ تیار کرتے ہیں۔ 3 دن تک اندھیرے میں رکھنے سے پتے میں موجود نشاستہ ختم ہو جاتا ہے اور ضیائی تالیف نہ ہونے کی وجہ سے نشاستہ تیار نہیں ہوگا۔ اس لیے ایسے پتے کا رنگ آیوڈین ٹیسٹ سے نہیں بدلے گا۔ کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ نباتاتی غذا کی تالیف، سنتھسس آف پلانٹ فوڈ ادر دین کاربوہائیڈریٹس۔ ہم جانتے ہیں کہ پودے ضیائی تالیف کے ذریعے کاربوہائیڈریٹ تیار کرتے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ اصل میں کاربن، ہائیڈروجن اور آکسیجن پر مشتمل ہوتا ہے۔ پودوں کو پروٹین تیار کرنے کے لیے ان کے علاوہ نائٹروجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ نائٹروجن پودوں کو کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ پودے نائٹروجن کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا ہوا میں نائٹروجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے، لیکن پودے اس نائٹروجن کو جذب نہیں کر سکتے۔ البتہ مٹی میں کچھ ایسے بیکٹیریا ہوتے ہیں جو گیاسی نائٹروجن کو قابل استعمال شکل میں تبدیل کرتے ہیں اور اس کو مٹی میں چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسان نائٹروجن سے بھرپور کھاد مٹی میں ملاتے ہیں جس سے پودے کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ دیگر غذائی اجزاء جیسے پروٹین، فیٹس یا چربی وغیرہ کی تالیف بھی کر لیتے ہیں۔ ہم نے سیکھا کہ ضیائی تالیف کے ذریعے پودے خود غذا تیار کرتے ہیں جنہیں خود پرور کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے پودے بھی ہوتے ہیں جو ضیائی تالیف نہیں کر سکتے، انہیں ہم غیر پرور یا ہیٹروٹروفک پلانٹس کہتے ہیں۔
गैर परवर पौधों की 3 किस्में हैं। नंबर 1 तुफेली पौधे, पैरासाइटिक प्लांट्स। नंबर 2 हश्रखोर पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। नंबर 3 सेप्रोट्रॉफ्स। आइए अब हम तुफेली पौधों के बारे में यानी पैरासिटिक प्लांट्स के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। ये पौधे खुद ग़िज़ा तैयार नहीं करते बल्कि दूसरे पौधों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, जिन्हें मेज़बान पौधे कहा जाता है। इसकी एक मिसाल अमर बेल है। इसे अंग्रेजी में कैस्कटा कहते हैं। ये पीले रंग की होती है, जैसा कि तस्वीर में बताया गया है। ये बेल मेज़बान दरख्त पर लगी होती है। इसकी हवाई जड़ें होती हैं, जिन्हें हुस्टोरिया कहते हैं। ये हुस्टोरिया की मदद से मेज़बान पौधे से अपनी ग़िज़ा हासिल करती है। इसकी दूसरी मिसालें रफ्लेशिया और ऑस्ट्रेलियन क्रिसमस हैं। हश्रखोर पौधे, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। चंद पौधे ऐसे भी हैं जो कीड़ों को फांस लेते हैं और इनको हजम कर लेते हैं। ऐसे पौधों को हश्रखोर पौधे कहते हैं। इसकी एक मिसाल पिच्चर का पौधा है। ये हरे या दिगर रंगों के होते हैं। इनमें सुराही नुमा साख्त होती है, जिस पर एक पत्ती ढक्कन का काम करती है, यानी ये सुराही के मुंह को खोल और बंद कर सकती है। इस सुराही के अंदर बाल होते हैं, जिनका रुख नीचे की तरफ होता है। जब कोई कीड़ा सुराही पर बैठता है तो ढक्कन बंद हो जाता है और कीड़ा बालों में फंस जाता है। फिर ये कीड़ा हजम हो जाता है। हजम करने के लिए सुराही में हाजिम जूस बनते हैं। ऐसे पौधों को हश्रखोर पौधे कहा जाता है। इसकी दिगर मिसालें फ्लाई ट्रिप और ड्रॉसेरा वगैरह हैं। सेप्रोट्रॉफ्स, ऐसे पौधे जो मुर्दा या सड़ने वाली चीजों से ग़िज़ा हासिल करते हैं, उन्हें सेप्रोट्रॉफ्स कहा जाता है। आपने अक्सर बरसात के दिनों में देखा होगा कि अचार पर एक सफ़ेद रुईनुमा अजसाम नज़र आते हैं। ये फफूंदी या फंगई कहलाते हैं, जो सेप्रोट्रॉफ्स की एक मिसाल है। इनका तग़ज़िया का तरीक़ा अलग होता है। ये अज़विये मुर्दा और सड़ने वाली चीज़ों पर एक हाजिम जूस खारिज करते हैं और इनको एक महलूल में तब्दील कर देते हैं। तब ये अज़विये मुर्दा और तहलील पजीर मादे से तग़ज़ियात को महलूल की शक्ल में हासिल करते हैं। इस तग़ज़िया को सेप्रोट्रॉफिक तग़ज़िया कहा जाता है। इसकी दिगर मिसालें मशरूम, राइज़ोपस, म्यूकरी, ईस्ट और एगेरिकस वगैरह हैं। हमबाशी ताल्लुक़, सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। कुछ अज़विये साथ साथ रहते हैं। इनका बसेरा भी एक जगह होता है और इनकी ग़िज़ा भी। इसको हमबाशी ताल्लुक़ कहते हैं। मिसाल के तौर पर कुछ फफूंदियाँ पेड़ों की जड़ों में ज़िंदगी बसर करते हैं। पेड़ फफूंदी को मग़ज़ियात मुहैया करता है और इसके बदले मिट्टी से पानी और मग़ज़ियात हासिल करने में फफूंदी की मदद लेता है। ये रिश्ता या ताल्लुक़ दोनों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसकी एक और मिसाल लाइकन है। ये फफूंदी और आलगई का ग्रुप होता है। इसमें फफूंदी आलगई को पानी और मादनियात मुहैया करती है, जबकि आलगई फफूंदी को ग़िज़ा मुहैया करता है। ज़मीन को मग़ज़ियात से किस तरह मामूर किया जाता है। हम ये सीख चुके हैं कि पौधे मादनी मग़ज़ियात को मिट्टी से हासिल करते हैं। लगातार मादनियात को हासिल करते रहने पर ज़मीन में मग़ज़ियात की कमी होती है। इस कमी को दूर करने के लिए किसान ऐसी खाद का इस्तेमाल करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस वगैरह मौजूद होते हैं। एक और तरीक़ा राइज़ोबियम नामी बैक्टीरिया और चना, मटर, मूंग की फलियों और दूसरी फलियों के दरमियान का हमबाशी ताल्लुक़ है। राइज़ोबियम एक बैक्टीरिया है जो आमतौर पर चना, मटर, मूंग की फलियों की जड़ों में होता है। ये बैक्टीरिया हवा में मौजूद नाइट्रोजन को हल पजीर शक्ल में तब्दील करता है, जिससे पौधों को नाइट्रोजन हासिल होता है। बदले में ये उनसे ग़िज़ा हासिल करता है। दोस्तों, इस सबक में हमने पौधों में तग़ज़िया, ज़ियाई तालीफ, खुद परवर, गैर परवर, हमबाशी ताल्लुक़ वगैरह के मुताल्लिक़ सीखा है। उम्मीद है आपको यह सबक पसंद आया होगा। इंशाअल्लाह हम अगले वीडियो में इस सबक पर मुबनी मश्क़ को या सवालात को हल करने की कोशिश करेंगे।